السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں ان تمام مسلمان بھائی اور اپنی بہنوں سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ جو رمضان میں روزے نہیں رکھ رہی ہے پلس میں وہ کھلا کھا رہی ہے، پی رہی ہے، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ دیکھیے، ایک ہوتا ہے گناہ کرنا اور ایک ہوتا ہے گناہ کرنے کے بعد شرمندگی محسوس ہوتی ہے، دل میں یہ احساس ہوتا ہے کہ یہ میں گناہ کا کام کر رہا ہوں۔ ایک ہوتا ہے گناہ کرنا اور اس پر اڑ جانا، ڈھیٹ ہو جانا، گناہ کو گناہ سمجھ کے نہ کرنا، دل میں شرمندگی محسوس نہ ہونا، دل میں احساس نہ ہونا کہ میں یہ جو کر رہا ہوں یہ گناہ کا کام کر رہا ہوں۔ اب مسلمان رمضان میں روزے چھوڑ رہا ہے اور اس کو ذرا سا بھی دل میں احساس نہیں ہے کہ میں جو یہ روزے چھوڑ رہا ہوں یہ گناہ کا کام کر رہا ہوں، اور یہ سمجھتے ہیں وہ کہ یہ جو میں روزہ چھوڑ رہا ہوں یہ میرے لیے جائز ہے، اور وہ باقاعدہ وہ کھلا کھا رہے ہیں، کھانے کو مانگ رہے ہیں، پینے کو مانگ رہے ہیں، وہ سڑکوں پہ کھا رہے ہیں، وہ گھروں میں کھا رہے ہیں۔ تو ایسا شخص جو ہے وہ رمضان کی بے عزتی کر رہا ہے، رمضان کی بے حرمتی کر رہا ہے، رمضان کے احترام کو پامال کر رہا ہے۔ اور میں سچ بتاؤں، اللہ تعالیٰ ایسے شخص کے رمضان میں مغفرت نہیں فرماتے، اس کی بخشش نہیں کرتے۔ چلیے میں ایک حدیث کی روشنی میں آپ کو اس بات کو اور اچھے سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ ایک مرتبہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا دن تھا، جمعہ مسجد میں تشریف لائے، مسجد نبوی میں۔ صحابہ کرام کو کہا ممبر کے قریب آ جاؤ، تو صحابہ کرام ممبر کے قریب آ گئے، اور جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم ممبر کی طرف آگے بڑھنے لگے خطبہ پڑھانے کے لیے، تو جب انہوں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین۔ اب صحابہ کرام حیران، ہم نے تو آج سے پہلے حضور کو ایسا نہیں دیکھا کہ سیڑھی پر قدم رکھتے ہوئے آمین آمین کہتے ہوئے۔ تو جب جمعے کے بعد صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، آج یہ ہم نے بہت ہی عجیب چیز دیکھا کہ جب آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین، تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا آمین۔ آج سے پہلے تو ہم نے کبھی آپ کو نہیں دیکھا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ہمارے پیارے نبی نے کہا کہ اس وقت میرے پاس جبرائیل علیہ السلام آئے تھے، جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو آپ کا نام سنے اور آپ پر درود نہ بھیجے۔ میں نے کہا آمین۔ جب میں نے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو بڑھاپے کی حالت میں اپنے ماں باپ کو پائے اور اپنے گناہوں کی بخشش نہ کرا سکے، اپنے گناہوں کو معاف نہ کرا سکے۔ میں نے کہا آمین۔ اور جب میں نے تیسری سیڑھی پر قدم رکھا تو کہا ہلاک اور برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان کا مقدس اور بابرکت مہینہ پائے اور اپنی مغفرت نہ کرا سکے۔ آپ اندازہ کیجئے، جس وقت یہ اس بددعا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آمین کہی، وہ دن کون سا تھا؟ جمعہ کا دن تھا، اور جگہ کون سی تھی؟ مسجد نبوی۔ بددعا دینے والا کون تھا؟ سب سے مقرب اور افضل فرشتہ جبرائیل علیہ السلام، اور اس بددعا پر آمین کہنے والا کون تھا؟ اللہ اکبر، تمام نبیوں کے سردار ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب بتائیے، وہ شخص جو رمضان کی بے حرمتی کر کے، رمضان کے احترام کو پامال کر رہا ہے، تو کیا وہ شخص اس بددعا میں شریک نہیں ہے؟ میں تو پہلے ان شخص کے لیے اللہ سے دعا کر رہا ہوں، اے اللہ اس کو، اللہ اگر وہ نہ جانے انجانے میں اگر وہ غلطی کر رہے، اللہ اس کو ہدایت دے دے۔ لیکن میں سچ بتا رہا ہوں دوستو، جو بھی حضور کے بددعا میں اگر شریک ہو گیا تو اس کی ہلاکت اور اس کی بربادی کو کوئی نہیں روک سکتا۔ میں آپ کو ڈرا نہیں رہا ہوں، میں آپ کو بتا رہا ہوں دوستو۔ آج ہمارے مسلمان بھائی، کتنے ایسے مسلمان بھائی ہیں جو رمضان میں ایک دم کھلا کھا رہے ہیں، کھلا پی رہے ہیں روزے داروں کے سامنے۔ مجھ سے خود ایسے لوگ ٹکراتے ہیں، ملتے ہیں، میں دیکھتا ہوں وہ کھلا مطلب کہ کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سڑکوں پہ کھا رہے ہیں۔ جب میں پوچھتا ہوں بھائی آپ روزہ نہیں ہو، آپ نے روزہ نہیں رکھا، آپ بیمار ہو، آپ کو کوئی پرابلم ہے، کوئی پریشانی ہے؟ تو کہتے ہیں کیا کریں حافظ صاحب، روزہ رکھا نہیں جاتا، بھوک جو ہے برداشت نہیں ہوتی ہے۔ کچھ لوگ تو مسکرا کے کہتے ہیں
ہمارا کام ہی کچھ مشکل سا ہے، دھول مٹی کا کام ہے، فیکٹری میں کام کرنا پڑتا ہے، آٹو رکشہ چلانا پڑتا ہے، ٹھیلے چلانے پڑتے ہیں، تو یہ ساری پرابلمس بتاتے ہیں، اور جو یہ ساری پرابلمس ویلڈ پرابلمس نہیں ہے۔ دیکھیے اسلام یہ کہتا ہے کہ اگر آپ بیمار ہو، اگر آپ معذور ہو، اگر آپ مریض ہو، تو آپ کے لیے یہ جائز ہے کہ آپ روزہ نہ رہیں، لیکن روزہ نہ رہنے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کھلم کھلا کھانا پینا شروع کر دیں۔ اسلام یہ بھی کہتا ہے کہ اگر آپ روزہ نہیں ہیں، روزہ رکھنے کی حالت میں نہیں ہیں، تو آپ کھلم کھلا نہ کھائیں، دوسروں کے سامنے نہ کھائیں، روزے داروں کے سامنے میں نہ کھائیں، آپ جو ہے چپ چاپ کھا لیں۔ اور ہمارے مسلمان بھائی ہیں باقاعدہ وہ مطلب کہ کھلم کھلا کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں۔ تو میں ان تمام مسلمان بھائیوں اور بہنوں سے یہ درخواست کرنا چاہتا ہوں کہ آپ رمضان کا کم سے کم احترام کریں، رمضان کے احترام کو پامال نہ کریں۔ کیا پتہ اسی احترام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے، اللہ تعالیٰ آپ کو قبول کر لے، اور اللہ سے آپ دعائیں بھی کریں، اے اللہ یہ جو میں روزہ نہیں رکھ پا رہا ہوں، اے اللہ مجھے توفیق دے دے روزہ رکھنے کی، اے اللہ یہ جو میں اللہ مجھ سے روزہ نہیں رکھا جاتا، اللہ یا اللہ مجھے قبول کر لے، اے اللہ مجھے ہدایت دے دے۔ کم سے کم آپ اتنا دل میں احساس کر کے اللہ سے یہ مانگے، تب تو کہیں تک ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دے دے گا، اللہ تعالیٰ یا آپ کو توفیق دے دے گا۔ لیکن روزہ نہ رکھ کر کے پھر اس پر یہ سمجھنا کہ یہ جو میں کر رہا ہوں یہ میرے لیے جائز ہے، یہ جو میں روزہ چھوڑ رہا ہوں یہ میرا حق ہے، تو پھر یہ چیز غلط ہے، اور ایسے شخص کی اللہ تعالیٰ رمضان میں مغفرت نہیں فرماتے۔ اور میں حدیث کی روشنی میں آپ کو بالکل اچھے سے سمجھا چکا ہوں کہ حضور کی بد دعا اس شخص پہ ہے، اور جو حضور کی بد دعا میں شریک ہو گیا، سچ بتا رہا، اللہ نہ کرے اس کے ساتھ ایسا۔ چلیے میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں، مجھے یاد آ گیا اسی پہ۔ ایک یہودی تھا، اور وہ جب رمضان کا مہینہ آتا تھا تو وہ رمضان کے احترام کی وجہ سے وہ یہ جانتا تھا کہ رمضان کے مہینے میں جو مسلمان ہے روزہ رکھتے اور کھانا پینا نہیں کھاتے ہیں، تو وہ جو تھا اپنے بچوں کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے فیملی والوں کو یہ کہتا تھا کہ بیٹا رمضان میں جو ہے کھلم کھلا نہ کھایا کرو، کیونکہ مسلمان جو ہے اس رمضان میں کھلم کھلا نہیں کھاتے ہیں۔ تو وہ یہودی خود بھی کھلم کھلا نہیں کھاتا تھا، اور اپنے فیملی والوں کو، اپنے بچوں کو بھی کھلم کھلا نہیں کھانے دیتا تھا، رمضان کا احترام کرتا تھا۔ مطلب کچھ دن بعد دیکھا جب وہ انتقال کر گئی وہ یہودی، تو ایک بہت بڑے اللہ والے نے دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے۔ اب وہ حیران اللہ والے کہ جنت میں تو صرف جو مومن ہے وہی نہ جائے گا، یہودی تو وہ تو یہودی تھا۔ اب وہ حیران ہے کہ یہ تو یہودی تھا، یہ جنت میں کیسے ٹہل رہا ہے، جنت میں کیسے انجوائے کر رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا بھائی یہ کیا ماجرا ہے، آپ کیسے جنت میں مطلب کہ ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ نے مجھے آخری وقت ہدایت دے دی، مجھے آخری وقت کلمہ کی توفیق دے دی، صرف اس وجہ سے توفیق دی مجھے کیونکہ جب میں رمضان کا مہینہ آتا تھا تو میں اس کے احترام کی وجہ سے میں کھانا پینا کھلم کھلا نہیں کھاتا تھا، دوسروں کے سامنے نہیں کھاتا تھا، چپ چاپ کھاتا تھا۔ رمضان کے احترام کی وجہ سے اللہ نے مجھے ہدایت دے دی، اللہ نے مجھے قبول کر لیا، اللہ نے مجھے اس کے بدلے میں اللہ نے جنت دے دیا۔ آپ سوچئے، آپ ذرا غور کیجئے کہ صرف اور صرف رمضان کے احترام کی وجہ سے، رمضان کی قدر کرنے کی وجہ سے اللہ نے اس مطلب کہ یہودی کو ہدایت دے دیا۔ تو اگر رمضان کا احترام کریں گے، ضرور ہے اللہ تعالیٰ ہم پر بھی رحم کھائے گا، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی ہدایت دے دے گا، اللہ تعالیٰ ہم کو بھی قبول کر لے گا۔ تو میرے مسلمان بھائیوں اور میری بہنوں، میں یہی چیز آج آپ کو بتانا چاہتا تھا، میرے دل میں یہ بات آئی، میں نے سوچا اپنے مسلمان بھائی اور اپنی بہنوں کو آگاہ کر دیا جائے۔ تو اس کلپ کو شیئر کریں، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔